بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمارے حق میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اس دن شفاعت کرنے والوں میں ایک سورہ ملک بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس قبر میں عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب قبر اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا، تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو ادھر سے بھی میت اور فرشتوں کے درمیان یہ صورت حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے، ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق سے کوئی ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آ جاتی ہے اور فرماتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ سورہ مبارکہ ہر مومن کو یاد ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دلی خواہش ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں، منجیہ وحشر سے بچانے والی سورت جو کہ سورہ سجدہ ہے، پڑھا کرو، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک آدمی صرف اسے ہی پڑھا کرتا تھا جبکہ وہ بہت گنہگار تھا۔ بس اس صورت نے اس پر اپنے پر بچھا دیے اور عرض کیا، رب جی اسے بخش دو کیونکہ وہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کی سفارش قبول فرما لی اور فرمایا، اس کی ہر غلطی کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دو اور اس کا درجہ بلند کر دو۔ اور یہ بھی کہا کہ سورہ سجدہ اب اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی، اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو پھر اس کے متعلق میری سفارش کو قبول فرما، اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے اس سے ختم فرما دے۔ اور وہ پرندے کی طرح ہوگی اور اس پر اپنے پر پھیلا دے گی، وہ اس کی سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور انہوں نے سورہ ملک کے متعلق بھی اسی طرح بیان کیا ہے، اور وہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوتی ہیں، ان میں سے بعض تو متعلق ہیں، لیکن یعنی کہ کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانیتا بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا، اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں سے ایک انسان ہے جو سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یہ صورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص سے سفارش کی یہاں تک کہ بخش دیا گیا، پھر فرمایا کہ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کیا تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے، اور اس کے سبب اس کا قاری مطلب اس کو پڑھنے والا عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔